ایک ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. اللہ کا قرآن اٹھائیے, قرآن کہہ رہا وعباد الرحمن, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, عباد الرحمن وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا اللہ کے ولیوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں, وقار کے ساتھ چلتے ہیں, دھیرے دھیرے چلتے ہیں, غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی ہے. جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ مجھے دیکھو میں اللہ کا ولی آ رہا ہوں. اسے اپنا انٹروڈکشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میری خانقاہ اتنی بڑی ہے, میری کرامات اتنے زیادہ ہے, میرے مریدوں کی تعداد اتنی ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ان کا چلنا بتا دیتا ہے یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے, عباد الرحمن آ رہے ہیں. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا, کہا بندہ نواز آپ جن ولیوں کا ذکر کرتے ہیں, جن کے بارے میں آپ ہمیشہ بتاتے ہیں, تو ذرا ان کی نشانی تو بتائیے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں, ان کی نشانی کیا ہوگی, ان کی شناخت اور ان کی پہچان کیا ہوگی. تو میرے مصطفیٰ نے کیا بتایا کہ ان کی کرامتیں ہوں گی, کثرت کے ساتھ کرامتیں ہوں گی, وہ آسمان پر اڑتے ہوں گے, وہ زمین پر چلتے ہوں گے. نہیں, مصطفیٰ نے ایک سنٹینس میں جواب دیا. جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتایا جائے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا, جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کا چہرہ گواہی دے گا کہ یہ خدا کا نیک بندہ آ رہا ہے, عباد الرحمن آ رہا ہے. ان کا چہرہ گواہی دے گا کہ آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے, اللہ کا ولی آ رہا ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ آ رہا ہے. الذین یمشون علی الارض ہونا, آہستہ چلتے ہیں, دیکھتے ہی گواہی دے گا یہ دیکھو اللہ کے ولی آ رہے ہیں. حضرت امام محمد کا نام سنا ہے آپ نے, ہاں یا نہ؟ میری گفتگو جلدی جلدی چلے گی. فقہ کے بہت بڑے امام حضرت امام محمد. یہودیوں سے مناظرہ طے ہوا, جگہ کا تعین ہو گیا, وقت کا تعین ہو گیا. یہودیوں کے طرف سے جو یہودی عالم ہے مناظرے کے اسٹیج میں پہلے آ گیا. مسلمانوں کی طرف سے مناظر امام محمد طے ہوئے. یہودیوں کے عالم پہلے آ گئے, امام محمد اخیر میں آئے, عالمانہ جاہو جلال کے ساتھ, ہاشمانہ جاہو جلال کے ساتھ. حضرت امام محمد آنے سے پہلے آپ نے سر پر امامہ پہنا, ہاتھ میں عصا لیا, آنکھوں میں سرما پہنا, اپنے آپ کو بہتر لباس میں ملبوس کیا, اور مصطفیٰ پر درود پڑھتے پڑھتے جب مناظرہ کرنے کے لیے آئے, اور جب اسٹیج پہ چڑھ رہے تھے, ادھر حضرت امام محمد چڑھ رہے تھے, ادھر یہودیوں کے عالم نے جو ہی امام محمد کو دیکھا بغیر مناظرہ کیے جانے لگے, بغیر مناظرہ کیے جانے لگے. ادھر امام محمد چڑھ رہے ہیں, یہودی عالم اتر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یار تم لوگ تو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے, تم لوگ تو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے, ابھی تو امام محمد سے مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا, ابھی تو کتابیں بھی نہیں کھلی, ابھی تو دلائل بھی نہیں دیے گئے, ابھی تو باتیں بھی شروع نہیں ہوئی, کیوں جا رہے ہو؟ یہودیوں کے عالم نے جواب دیا, کہا ہمیں پتا نہیں تھا کہ اسلام ایسا مذہب ہے, ارے جس دین کے چھوٹے محمد ایسے ہیں اس دین کے بڑے محمد کیسے ہوں گے؟ جس اسلام کے چھوٹے محمد ایسے ہیں اس اسلام کے بڑے محمد کیسے ہوں گے؟ جس دین کے اندر اللہ کا ولی ایسا ہے اس اسلام کے اندر اللہ کا نبی کیسا ہوگا؟ کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, انہیں بتلانا نہیں پڑے گا کہ میں اللہ کا ولی بن کر چاہ رہا ہوں, ان کا چہرہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. زندہ باد, زندہ باد. تو اس کی پہلی نشانی کیا ہے کہ جب وہ زمین پر چلیں گے تو آہستہ چلیں گے, اللہ کی ہر مخلوق کا خیال رکھیں گے. وہ اتنا بھی خیال رکھیں گے کہ میرے پاؤں کے نیچے اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوق چونٹی بھی نہ آ جائے. جب وہ چلتے ہیں ہاں ہونا, وہ آہستہ چلتے ہیں, یہ پہلی نشانی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ,
اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا سلاما. وہ بحث جاہلوں سے نہیں کریں گے کہ تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، تو عوام ہے میں امام ہوں، تو مقتدی ہے میں امام ہوں، تو مرید ہے میں پیر ہوں، تو جہنمی میں جنتی. نہ، بحث وہ جاہلوں سے نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہا قالوا سلاما. من سمتا نجا پر وہ عمل کرتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ بحث میں چڑ جائے تو پھر وہ بحث نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو تو ہی ٹھیک ہے میں ہی خراب ہوں، تو ہی جو بڑا ہے میں ہی چھوٹا ہوں، تو ہی اچھا ہے میں ہی خراب ہوں. اللہ کے ولیوں کی یہ دوسری نشانی ہے کہ وہ بحث جاہلوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ من سمت نجا، وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں دے دیا کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی راتیں بستروں پر نہیں گزرتی ہے، ان کی کروٹیں بستروں پر نہیں بدلتی ہے، بلکہ ان کی راتیں مصلے پہ گزرتی ہے. کبھی وہ قیام میں رہتے ہیں، کبھی وہ سجدہ کرتے ہیں. ان کی کروٹیں گھر کے بستروں پر نہیں بلکہ مصلے پہ گزرا کرتی ہے. کبھی وہ قیام کرتے ہیں، کبھی وہ رکوع کرتے ہیں، کبھی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، کبھی استغفار کرتے ہیں. رات بھر وہ اللہ کی عبادت میں مستغرق رہا کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین کے بڑے شہزادے کا نام امام زین العابدین ہے. آپ کو پتا ہے ہر رات امام زین العابدین 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. کتنی کتنی کتنی؟ ہم کیسے حسینی ہے کہ 5 وقت بھی نہ پڑھے. وہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے کہ ہر رات 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. فرائض نمازیں تو ہے ہی، 5 وقت کی نمازیں تو ہے ہی. ہر رات امام زین العابدین 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. اور نماز بھی کیسی؟ ہماری جیسی نماز، آپ کے جیسی نماز کہ کس نے سوئچ آن کیا کسی نے آف کیا. حالت نماز میں ہمیں اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. ایک نماز ہماری ہے، ایک نماز زین العابدین کی ہے. ہماری نماز کیسی ہے، امام کا انگوٹھا لگا یا نہیں ہمیں اس کی بھی خبر ہے. کس نے اے سی آن کیا ہے، کس نے آف کیا ہمیں اس کی بھی خبر ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس کا بیٹا مسجد میں آ کر شور شرابہ کر رہا ہے ہمیں اس کی بھی خبر رہتی ہے. یہ تمہاری نماز ہے، یہ میری نماز ہے. لیکن آؤ اللہ کے ولیوں کی نماز دیکھو. حضرت امام زین العابدین ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں ہے اور گھر میں آگ لگ گئی. آگ لگ گئی، چاروں طرف سے آگ لگ گئی. بغل میں آپ کا بیٹا حضرت امام محمد بن باقر لیٹے ہوئے ہیں. پورا گھر آگ کے چپیٹ میں آ گیا ہے. لیکن امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں. پورے محلے کو خبر لگ گئی، پورا محلہ جمع ہو گیا. چلو چلو آگ کو بجھانا ہے. امام زین العابدین کے یہاں آگ لگ گئی، پوری آبادی کے لوگ جمع ہو گئے اور آگ بجھایا. جب آگ بجھ گئی امام زین العابدین نماز میں ہے. آپ کی نماز نہ ٹوٹی. لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. امام زین العابدین سے سوال کریں گے حضور کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، پورے محلے کو خبر لگ گئی، پورا محلہ جمع ہو گیا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں. جب حسین کے بیٹے نے زین العابدین نے جب سلام پھیرا تو لوگ آئے، کہا حضور آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلا اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی. امام زین العابدین نے کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے میرے گھر میں؟ فرمایا حضور ہم لوگ آگ بجھا رہے تھے. امام زین العابدین نے کہا میں بھی آگ بجھا رہا تھا، میں بھی آگ بجھا رہا تھا. لوگوں نے کہا حضور آپ بھی آگ بجھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا نہیں. امام زین العابدین نے فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ تو پانی ڈال کر کے گھر کی آگ بجھا رہا تھا، میں نماز پڑھ کے جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا. آگ تو بھی بجھا رہا تھا، آج میں بھی بجھا رہا تھا. تو پانی ڈال کر کے میرے گھر کو بچا رہا تھا اور میں سجدہ کر کے نانا کی امت کو بچا رہا تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی راتیں بستروں پر نہیں گزرتی ہے. وہ کبھی قیام کیا کرتے ہیں، کبھی رکوع کیا کرتے ہیں، کبھی سجدہ کیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ،
फैजान सरकार सुरखाही उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। चौथी अलामत, वाह वाह वाह। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाह के वलियों की चौथी अलामत ये है कि वो इबादत के बाद मगरूर नहीं हो जाते हैं कि मैं तो फला खानकाह से हूं। वो मुतकब्बिर नहीं हो जाते हैं कि मैंने अल्लाह की बड़ी इबादत कर ली। वो इबादत पर मगरूर नहीं होते हैं कि मेरे इतने मुरीदीन हैं, मेरे इतने तहज्जुद और इतने चिल्ले। नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है कि रात रात भर इबादत करने के बाद भी जब फज्र की नमाज के वक्त, तहज्जुद के वक्त जब वो हाथ उठाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि मौला मैंने इतना कुरान पढ़ा, मौला मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, मौला मैंने इतने चिल्ले किए। रात भर वो नमाज पढ़ते हैं और जब फज्र में हाथ उठाते हैं तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह का कुरान कह रहा है इस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। हाथ उठा करके कहते हैं मौला मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मौला मैं बड़ा खताकार हूँ, अज़ाब जहन्नम को मुझसे फेर दे। रात रात भर इबादत करने के बावजूद भी वो अपनी इबादतों पर मगरूर नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह की खशियत और बढ़ जाती है, अल्लाह का खौफ और बढ़ जाया है। ये हमारी इबादतें हैं। चंद रकात नमाज पढ़ा और मोहल्ले में अपनी आइडेंटिटी और ये पहचान दिया कि हम नमाजी हो गए। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के वलियों की निशानी, हजरत बायजीद नाम सुना है आपने? ये उलमा तो सुने ही है, इनसे सुनकर ही मैं सुना रहा हूँ। हजरत बायजीद तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक बड़ा नाम हजरत बायजीद का। रास्ते से जा रहे हैं, ऊपर से किसी ने कूड़ा डाल दिया। जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम रास्ते में सफर करो कोई कूड़ा डाल दे क्या करोगे? तुम गुस्से का इजहार करोगे, मैं गुस्से का इजहार करूंगा। लेकिन ये अल्लाह का वली है। हजरत बायजीद जा रहे हैं, ऊपर से किसी ने कूड़ा डाल दिया। हजरत बायजीद के ऊपर जब कूड़ा डाला गया तो बावजूद इसके कि आप निगाह उठा करके देखते कि कौन है, आपने ऊपर सर नहीं उठाया बल्कि आपने अपनी पेशानी को सजदे में रखा। कहा मौला करम है तेरा कि तूने सिर्फ कूड़ा बरसाया है, मैं तो इस लायक हूं कि मेरे ऊपर आग बरसाई जाए। मौला ये तेरा करम है कि सिर्फ तूने कूड़ा बरसाया है, ये जिस्म तो इस लायक है कि इसके ऊपर आग बरसाई जाए। इसलिए अल्लाह अज़ाब जहन्नम, अल्लाह के वलियों की निशानी है कि वो मगरूर नहीं होते हैं बल्कि अल्लाह से और ज्यादा डरने लगते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरत इमाम हसन बसरी याद आ गया। गुफ्तगू हो रही है, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन बसरी 2 गुजरे हैं। हजरत इमाम बसरी जो ताबईन में से है, वो फरमाते हैं कि लोगों में तुम्हें क्या बताऊं, रात का दूसरा या तीसरा पहर था। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सेहने हरम में यानी खाने काबा के बगल में मैं सो रहा था। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, एक नौजवान आया और गिलाफे काबा पकड़ करके रोने लगा। रात के सन्नाटे में एक नौजवान आया और गिलाफे काबा पकड़ करके रोने लगा और अल्फाज़े दुआ क्या थे कि मौला मैं बड़ा गुनहगार हूं, मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मौला मुझसे बड़ी खताएं हुई, मौला माफ फरमा दे। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि वो नौजवान इतना रोता कि उसके आंसुओं से उसकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी। बिलक बिलक करके रोता वो नौजवान, गिलाफे काबा पकड़ करके रोता, मौला मैं बड़ा गुनहगार हूं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरी नींद खुल गई और इस ख्याल से मैं गया कि मैं देखूंगा कि रात के इस सन्नाटे में कौन गुनहगार आया है जो अपने गुनाहों से माफी मांग रहा है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब मैंने उस नौजवान को देखा तो मेरे पांव तले जमीन खसक गई। रात के उस सन्नाटे में रोने वाला कोई आम गुनहगार नहीं था, वो हुसैन का बेटा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, अली सज्जाद थे, जो गिलाफे काबा को पकड़ करके रो रहे हैं और कह रहे हैं मौला मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है, मौला अज़ाब जहन्नम को फेर दे, मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने ज़ैनुल आबिदीन के पांव पकड़ लिए और मैंने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन कितना बड़ा दिल दिया है अल्लाह ने तेरे घर वालों का कि करबला में सब कुछ लुटा भी देते हैं और फिर भी माफिया मांगते फिरते हैं, सब कुछ इस्लाम के नाम पर कुर्बान
कर दिया, फिर भी माफिया मांगते फिरते हैं। इसरिफ अन्ना अजाब जहन्नम, अल्लाह के वलियों की निशानी क्या है कि वो इबादत के बाद मगरूर नहीं होते हैं, बल्कि उनके सीने में अल्लाह का खौफ और बढ़ जाता है, अल्लाह की खशियत और बढ़ जाया करती है। ये चौथी निशानी, एक एक निशानी को याद कीजिए। वला यज़नून, फरमाया उसकी एक निशानी यह है कि वो ज़िना नहीं करते हैं। ये उलमा है, मेरी इस्लाह फरमाएंगे अगर मैं कहीं गलत बोलूं। और यहां ज़िना से मुराद सिर्फ ज़िनाए मारूफा ही नहीं है, यहां ज़िना से मुराद ज़िना की हर सूरत से वो अपने आप को महफूज रखते हैं। उनका ख्याल, उनकी फिक्र, उनकी निगाहें, उनके हाथ, उनके पांव, उनके जिस्म के सारे आज़ा गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। वला यज़नून, वो ज़िना की हर सूरत से अपने आप को दूर रखा करते हैं। और एक कीमती जुमला सुनिए याद रखने वाला, कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो छोटा गुनाह को भी बड़ा गुनाह समझ करके छोड़ दिया करते हैं। वो तफरीक को इम्तियाज नहीं करते हैं कि ये तो छोटा गुनाह है, ये तो तंजीही है, इसके करने से क्या होगा। वो तो ये सोच करके हर गुनाह को छोड़ देते हैं कि पता नहीं यही गुनाह कहीं जहन्नम जाने का सबब न बन जाए, कहीं यही अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब न बन जाए। वो गुनाहों में तफरीक को इम्तियाज नहीं करते हैं, बल्कि हर गुनाह को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि कहीं यही जहन्नम जाने की वजह न बन जाए, जहन्नम जाने का सबब न बन जाए। वो हर गुनाह को तर्क कर दिया करते हैं, छोड़ दिया करते हैं। और एक और कीमती जुमला हजरत जी नवाज जी, कि इंसान जिस कदर ऊंचे मनसब का हो, ये हमारे उलमा के लिए, इंसान जिस कदर ऊंचे मनसब का हो उस कदर उसके तकाजे भी होते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में एक औरत आई थी मसला पूछने के लिए। सुनिए, फरमाया हुजूर एक मसला बताइए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया क्या मसला है। फरमाया हुजूर मसला ये है कि चूंकि मैं गरीब खातून हूं, गरीब औरत हूं, और बादशाह की सवारी कभी कभी मेरे दरवाजे से गुजरती है, और मेरे पास चराग नहीं है कि मैं अपने घर के कामकाज को अंजाम दूं, तो बादशाह की सवारी कभी कभी मेरे दरवाजे से गुजरती है और उसमें चराग जलता है, और उस चराग की रोशनी मेरे घर के छत पर पड़ती है। तो मसला यह पूछना है कि बादशाह की जो सवारी गुजरती है उससे जो रोशनी निकलती है, वो जो चराग है उसकी रोशनी में क्या मैं सूता काट सकती हूँ, यानी घर के काम को अंजाम दे सकती हूँ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि ऐ सवाल करने वाली, पहले अपना नाम बता, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे। उसने कहा कि नाम से क्या मतलब, आपको नाम से क्या मतलब है, आप मसला बताइए, आप नाम जान करके क्या करेंगे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने बड़ा जुमला कहा। आपने फरमाया कि ऐ खातून पहले अपना नाम बता, क्योंकि कभी कभी शख्सियत की वजह से मसले की नौइयत बदल जाया करती है। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, पहले बता कि तू है कौन। उस औरत ने कहा कि मैं अल्लाह के वली हजरत बिश्र हाफी की बहन हूं, उसकी हमशीरा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा तो चूंकि तू अल्लाह के वली की बहन है तो ये तेरे लिए जायज नहीं है, ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं है। कोई आम शख्स करे तो शायद उसके लिए जायज हो जाए, लेकिन चूंकि तू एक अल्लाह के वली की बहन है तो ये तेरे लिए जायज नहीं है। पता क्या चला कि इंसान जिस कदर ऊंचे मनसब का हो उस कदर उसके तकाजे होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ज़िना जैसे फेल का इर्तिकाब करे तभी खराबी आए, नहीं नहीं। अगर ख्याल बहक गया, अगर फिक्र बहक गई, अगर नजर भटक गई, अगर ज़हन भटक गया, तो फिर उसका क्या होगा जो उनके इक्तदा में चलते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो ज़िना जैसे फेल का इर्तिकाब करे तब भी खराबी आए। अगर निगाह भटक जाती है तो इस मनसब पे जो लोग बैठे हैं वो उसके लिए खराबी ही हुआ करती है। आला हजरत एक बात याद आ गई तमीम साहब, आला हजरत फरमाते हैं कि आए तबक़े उलमा अपनी हिफाजत कर, अगर तूने मकरूहे तंज़ीही का इर्तिकाब किया तो ये लोग मकरूहे तहरीमी करने लगे। आला हजरत ने अपने मलफूजात में लिखा, कहा कि आए तबक़े उलमा अपनी हिफाजत कर, अगर तूने मकरूहे तंज़ीही किया तो ये तहरीमी के मुर्तकिब हो जाएंगे। तुमने मकरूहे तहरीमी शुरू किया
تو یہ لوگ حرام کرنے لگیں گے. اگر یہ تم حرام کرنے لگو گے تو یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گے. انسان جس قدر اونچے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حفاظت کرو. اگر تم نے غیر موقدہ کو چھوڑنا شروع کیا, اگر تم نے سنت غیر موقدہ کو چھوڑا تو یہ لوگ سنت موقدہ کو چھوڑنا شروع کر دیں گے. جس دن تم نے سنت موقدہ کو چھوڑنا شروع کیا تو یہ واجبات چھوڑنا شروع کر دیں گے, اور جس دن تم نے واجبات کو چھوڑا تو یہ فرائض کو چھوڑنا شروع کر دیں گے. اس لیے انسان جس قدر اونچے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. بہت عمدہ پیغام دے رہے مفتی صاحب. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 کہ زنا کی ہر صورت سے وہ اپنے آپ کو بہت اچھے بہت اچھے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی کسی نے پوچھا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو, یہ زبان میری ہوگی لیکن کلام میرے غوث کا ہوگا, بظاہر بول میں رہا ہوں لیکن یہ الفاظ غوث کے ہیں. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا مرید بنائے. کسی شخص کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرے جب تک کہ اس کے اندر 12 باتیں نہ پائی جائیں. کتنی وہ بس 12 باتیں کیا ہے, اس کو سنیے, تقریر کا اختتام ہوگا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کے اندر 12 باتیں نہ پائی جائیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا مرید بنائے. غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور, ایک پیر کے اندر, ایک ولی کے اندر, ایک بزرگ کے اندر, ایک شیخ کے اندر 12 باتیں کیا ہونی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں سنو, سب سے پہلے ایک پیر کے اندر 2 باتیں اللہ والی ہونی چاہیے, 2 صفت اللہ والی ہونی چاہیے. کون کون؟ فرمایا ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو اور ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو. ایک پیر کے اندر سب سے پہلی 2 باتیں اللہ کی صفت, اللہ کی صفت صفت غفار کا مظہر ہو اور صفت ستار کا مظہر ہو. پردہ پوش ہو. چگل خور اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. مریدوں کی ادھر کی باتیں ادھر کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. اگر کسی پیر مرید کے اندر اگر کوئی کمی دیکھ لے تو اس کو بیان نہ کرے بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈالے. چگل خور اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. فرمایا وہ صفت ستار کا مظہر ہو. جس طرح اللہ بندوں کے عیوب کو چھپا دیتا ہے اسی طرح پیر کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ اگر مرید کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو بیان نہ کرے بلکہ اس پر پردہ ڈال دے, پردہ پوشی کر دے. مقام ولایت میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے سیکریٹری صاحب, حضرت حاتم اصم. یہ علماء ہے, مقتدر علماء ہے, اور میں نے اشتہار پڑھا, اکثر مصباحی برادران ہے. اصم یہ کہتے ہیں بہرہ کو, اصم بہرہ کو کہتے ہیں. حضرت حاتم اصم بہرہ نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کو بہرہ کہا جاتا تھا, اور وہ بہرہ کہلاتے تھے. یار آپ بہرہ نہیں ہو, کوئی آپ کو بہرہ کرے, بہرہ رہتے ہوئے بھی اگر کوئی آپ کو بہرہ کہہ دے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے ہمیں بہرہ کہا جبکہ آپ بہرہ ہو, پھر بھی آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرو گے. لیکن بات کیا ہے, حضرت حاتم اصم ہے, بہرہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو بہرہ کہا گیا. کیوں؟ ذہن کو قریب کیجیے. حضرت حاتم اصم اللہ کے ولی ہیں. بیٹھے ہوئے ایک خاتون آئی, ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. جو عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی, سوء اتفاق ایسا ہوا کہ اس عورت سے ریح خارج ہو گئی. عورت سامنے بیٹھی ہے اور اس سے ہوا نکل گئی. اب ہوا کا نکلنا, ایک عورت سے نکلنا, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نکلنا, شرم کی بات تھی. حضرت حاتم اصم آپ نے سن لیا تھا کہ اس عورت سے ریح خارج ہو گئی, آپ کے کانوں میں آواز چلی گئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ عورت شرمندہ ہو رہی ہے, یہ عورت شرمندہ ہو رہی ہے. ایک عورت کی شرمندگی دور کرنے کے لیے حضرت حاتم نے کیا بہانہ بنایا, آپ نے اپنے کان میں ہاتھ ڈالا اور اس کے قریب کیا اپنے کان کو اور کہا, اے عورت کیا کہتی ہے, ذرا بلند آواز سے کہو, میں نے تو سنا ہی نہیں ہے. اے خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی حاتم اصم نے اپنے
اپنے آپ کو بہرا بنا کر کے اس کے سامنے پیش کیا کہ اے عورت تجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس ریح کی وجہ سے تو شرما رہی ہے وہ تو میں نے سنا ہی نہیں ہے، وہ تو میرے کانوں تک پہنچی ہی نہیں ہے، وہ آواز تو آئی ہی نہیں، آپ سن چکے تھے، لیکن ایک عورت کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے کان میں ہاتھ ڈالا اور آپ نے فرمایا اونچا کہو، ذرا بلند آواز سے کہو، مجھے کم سنائی دیتی ہے، میں کم سنتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، حضرت حاتم صرف ایک دن بہرا بن کر کے نہیں رہے بلکہ پوری زندگی جب تک وہ دنیا میں رہے بہرا بننے کا ناٹک کرتے رہے، اس خیال سے کہ کبھی بھی اس عورت کو اگر معلوم چل جائے گا کہ میری آواز ان کے کانوں میں چلی گئی تھی تو وہ شرمندہ ہو جائے گی، وہ شرمندہ ہو جائے گی۔ ایک عورت کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے حضرت حاتم پوری زندگی بہرا ہی بن کر کے رہے، پوری زندگی بہرا بن کر کے رہے۔ فرمایا کیا؟ اللہ کے ولیوں میں دو صفت اللہ والی ہونی چاہیے، ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، پردہ پوش ہو، مرید کے اندر اگر کوئی بات دیکھ لے تو اس کو بیان نہ کرے بلکہ اس کو پردہ ڈال دے، اس بات کو وہیں ختم کر دے۔ صفت ستار کا بھی مظہر ہو اور صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دے۔ اگر مرید سے غلطی ہو جائے تو دل میں گہرا نہ باندھ لے کہ تو مرید ہے میں پیر ہوں، تو نے اونچا کہہ دیا، تم نے فلاں کہہ دیا۔ فرمایا نہیں نہیں، صفت غفار کا مظہر ہو، اگر مرید سے کوئی غلطی ہو جائے تو دل میں گہرا نہ باندھ لے بلکہ اس کو درگزر کر دے، اس کو معاف کر دیا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغام اسلام، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی زندہ باد، فیضان حضرت منعیم شاہ بابا زندہ باد، امام الاولیاء کانفرنس زندہ باد، رہبر کمیٹی کا نوجوان، زندہ باد۔ سرزمین حسینہ چک فتح اللہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ واہ واہ، اللہ والی، صفت ستار کا مظہر اور صفت غفار کا مظہر۔ واہ، پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد دو صفتیں رسول اللہ والی ہونی چاہیے، خدا کے بعد ایک پیر کے اندر دو صفتیں مصطفیٰ والی ہونی چاہیے، ایک رفیق بھی ہو اور دوسرا شفیق بھی ہو۔ اللہ کی صفت کے بعد دو صفتیں رسول والی کہ وہ رفیق بھی ہو اور اپنے مریدوں کے ساتھ شفیق بھی ہو، مریدوں کو دیکھ کر کے دروازے بند کرنے والا نہ ہو کہ پیر صاحب ابھی تھکے ہوئے ہیں ڈسٹرب نہ کرو، ابھی آرام کا ٹائم ہے، ابھی ذرا آرام کرنے کا سیشن چل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا پیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو صفتیں رسول اللہ والی ہو کہ ایک رفیق ہو دوسرا شفیق ہو، مریدوں سے محبت کرنے والا ہو، مریدوں کو دیکھ کر کے دروازے بند نہ کر لے کہ ابھی حضرت کے آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ وہ بیٹا ہے آپ کا، مرید آپ کا ہے، آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا، آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا، آپ باپ ہیں اس کے، وہ اولاد ہیں آپ کی، وہ اپنے دکھڑے آپ کو نہیں سنائے گا تو پھر کس کو سنائے گا، ان کی باتیں آپ نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا۔ کیا بات ہے! واہ واہ واہ، دو صفتیں رسول اللہ والی، بہت اچھے۔ ایک رفیق ہو اپنی امت کے ساتھ، اپنے مرید کے ساتھ، اور ایک شفیق ہو۔ آپ نے نظام الدین اولیاء کا نام سنا؟ جی جی، کتنے لوگوں نے ذرا نام سنا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ زندہ باد، حضرت نظام الدین اولیاء۔ آپ کا ایک مرید خاص ہے حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ تعالی۔ ہندوستان کے اوپر کرفیو کا دور تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو بھیجا، کہا جاؤ اور دلی کے بازار سے کچھ خرید کر کے لاؤ۔ حضرت امیر خسرو گئے، اتفاق ایسا کہ کرفیو کا دور تھا، امیر خسرو گرفتار کر لیے گئے۔ جب امیر خسرو گرفتار ہوئے تو بڑا مارا انگریزوں نے حضرت امیر خسرو کو، پولیس محکمے کے لوگوں نے پکڑ کر کے امیر خسرو کو مارا اور جیل خانے میں بند کر دیا۔ جب امیر خسرو کو مارا جا رہا تھا، جب جیل سے رہائی ہوئی تو امیر خسرو کو محبتاً اپنے پیر پر غصہ آیا، کہا کیسا پیر ہے، مرید مار کھا رہا ہے اور پیر وہاں اپنی خانقاہ میں آرام کر رہا ہے۔
امیر خسرو کو چھڑیاں برس رہی ہے، نظام الدین اولیاء اپنے مسند پر بیٹھے ہیں، حضرت امیر خسرو فرماتے مجھے غصہ آیا، اور جب میں جیل سے چھوٹا تو اس خیال سے میں گیا کہ اپنے پیر کو اپنے ہاتھ کے نشان دکھاؤں گا اور نظام الدین اولیاء کو کہوں گا کہ آپ کیسے پیر ہیں کہ آپ نے اپنے مرید کو چھوڑ دیا، آپ کا مرید مار کھا رہا ہے اور آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر خسرو فرماتے لوگوں میں کیا بتاؤں، اس خیال سے آیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ کے داغ دکھاؤں گا کہ آپ اپنی خانقاہ میں آرام کر رہے ہیں اور آپ کا مرید مار کھا رہا ہے، لیکن امیر خسرو بتاتے ہیں کہ لوگوں میں کیا بتاؤں، جب میں اس خیال سے پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء دروازے پر انتظار کر رہے تھے، خانقاہ کی دروازے پر میرے پہنچنے سے پہلے میرا پیر انتظار کر رہا تھا، اور میرے داغ دکھانے سے پہلے نظام الدین اولیاء نے اپنے ہاتھ کے داغ دکھائے اور کہا امیر خسرو تجھے کیا لگتا ہے کہ تو مار کھا رہا تھا تو مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا، اے امیر خسرو سنو، چھڑیاں تیرے ہاتھ میں برس رہی تھی اور چوٹ مجھے لگ رہی تھی، چھڑیاں تجھے برس رہی تھی، احساس مجھے ہو رہا تھا، مارا تجھے جا رہا تھا، لیکن نزاکت کے احساس یہاں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام الاولیاء کانفرنس، سرزمین حسینہ چک فتح اللہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے کیسی پیر کی نسبت مرید سے پوچھو، ہے کیسی پیر کی نسبت مرید سے پوچھو، مزہ ہے مرنے میں کتنا شہید سے پوچھو، نماز پڑھنے میں کتنی مٹھاس ملتی ہے یہ بات حضرت بابا فرید سے پوچھو۔ زندہ باد۔ دو صفتیں یاد رکھنے والی ہے، اللہ کے بعد دو صفتیں رسول اللہ والی بھی ہونی چاہیے، کیا؟ رفیق ہو، شفیق ہو، محبت کرنے والا ہو، دروازے بند کرنے والے نہ ہو، دکھڑے سننے والا ہو، وہ آپ کے پاس نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس نے بیعت حاصل کی ہے، بیٹا ہے آپ کا، باپ ہیں آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا، آپ کے پاس نہیں جائے گا تو کن کے پاس جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کانٹا تیرے پاؤں میں چھپتا ہے اور اس کا احساس تیرے نبی کو ہوا کرتا ہے، کانٹا تجھے لگتا ہے اور درد احساس تیرے نبی کو ہوا کرتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر پیر اپنے مرید سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے تو یہ نظام خانقاہی سوائے کاروبار کے کچھ اور نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ اگر پیر اپنے مرید سے ایسی محبت نہ کرے تو پھر نظام خانقاہی کاروبار کے کچھ اور نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا دو خوبیاں ان میں رسول اللہ والی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد فرمایا نبی کے بعد دو صفتیں، پیکر صدق و صفا، یار غار مصطفیٰ، افضل البشر خاتم الانبیاء۔ ایک پیر کے اندر فرمایا رسول کے بعد دو صفتیں حضرت ابو بکر والی بھی ہونی چاہیے، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق بھی ہو، سچ بولے اور سچ کی تلقین بھی کرے، خود بھی سچ بولے، اپنے مریدوں کو بھی سچ بولنے کے لیے عرض کرے۔ فرمایا صادق بھی ہو، مصدق بھی ہو۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جی، مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، بہادری اس کے رگ رگ میں ہے، لیکن آگے مصطفیٰ نے فرمایا کبھی کبھی اس سے بزدلی ہو جائے گی۔ صحابی کا سوال آگے بڑھا کیا مسلمان بخیل ہوگا؟ فرمایا نہ، مسلمان تو سخی ہوگا، وہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن ٹھہر کر مصطفیٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھی بخیلی ہو جائے گی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان ہو اور وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں، جہاں جھوٹ ہے وہاں اسلام نہیں، مسلمان ہو تو پھر وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اسی کی نقش نگاری کرتے ہوئے غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ ایک پیر کے اندر دو صفتیں حضرت ابو بکر والی ہونی چاہیے، اور وہ کیا کہ وہ صادق بھی ہو، مصدق بھی ہو، وہ سچ بھی بولے اور سچ بولنے کی تلقین بھی کیا جائے۔ پھر فرمایا دو خوبیاں
ابو بکر کے بعد ایک پیر کے اندر حضرت عمر والی بھی ہونی چاہیے۔ ایک امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اپنے مریدوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ یہ نہیں کہ خانقاہ میں تعاون کرنا چھوڑ دے گا اگر اس کو نماز پڑھنے بول دیا، یہ نہیں کہ اگر چہرے پر داڑھی رکھنے کو کہہ دیا تو کہیں خانقاہ آنا چھوڑ نہ دو۔ یہ مرید کا حق ہے، یہ پیر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مریدوں کو بتائے کہ یہ جو تو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور یہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے تو یہاں تک کہ لکھ دیا، کہا کہ مرید کو کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پیر ہی اس کے لیے کتاب ہے۔ اس کو کتابیں پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پیر ہی اس کے لیے کتاب ہے۔ اس کے عمل کو دیکھتا جائے اور وہ شریعت پر عمل کرتا جائے، اس کے ایک ایک رکن کو دیکھتا جائے اور شریعت پر عمل کرتا جائے۔ یہ حق ہے مرید کا کہ اگر وہ غلط راستے پر ہیں تو آپ انہیں پوچھیں کہ یہ جو غلط راستہ تم نے اختیار کیا یہ کیوں کیا؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، حضرت عمر کو جب لولو فیروز نے مارا تھا، جانتے ہیں حالت کیا تھی حضرت عمر کی؟ عالم سکرات ہے، روح نکل رہی تھی حضرت عمر کی، اور وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ ایک نوجوان آیا حضرت عمر کے پاس، کہا عمر آپ کیسے ہیں؟ تو جو نوجوان آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اتفاق ایسا تھا کہ اس کا جو پائجامہ تھا اور اس کی جو مہری تھی وہ ٹخنوں کے نیچے لٹک رہی تھی۔ جو عمر سے خیریت پوچھنے کے لیے آیا، کہا عمر کیا خیریت ہے؟ تو حضرت عمر کی نگاہ پڑی اس کے پائجامے کی مہری پر اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ حضرت عمر عالم سکرات میں ہے، روح نکل رہی ہے، لیکن دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے نوجوان، میں تو اچھا ہوں لیکن اگر تو اپنی مہری کو ٹخنوں سے اوپر کر لے تو پھر تو بھی اچھا ہو جائے گا اور میں بھی اچھا ہو جاؤں گا، تو بھی اچھا ہو جائے گا میں بھی اچھا ہو جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار سرکاہی، پیر طریقت حضرت علامہ الحاج اشتیاق احمد صاحب قبلہ مصباحی، مفتی عابد رضا صاحب قبلہ فیضی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ صدر جلسہ حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت اشتیاق صاحب قبلہ زید مزدہو کی آمد ہے۔ میں آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، تمام اہل مجمع کی جانب سے حضرت کا ویلکم کرتا ہوں اور ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت علامہ نے اپنا بیزی شیڈیول کے باوجود بھی آج کے اس پروگرام کے لیے، آپ کے دیار محبت کے لیے تھوڑا وقت نکالا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو بہت جلدی اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، باتیں یاد کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر کے بعد دو خوبیاں ان میں عمر والی ہونی چاہیے۔ کیا؟ ایک امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کہ اچھی باتوں کا حکم بھی دے اور بری باتوں سے روکے۔ اگر مرید کے اندر کوئی غلط کام دیکھے تو اس کو بتائے کہ یہ غلط ہے، اور اگر کوئی اچھا کام دیکھے تو اس کو اپریشیٹ کرے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو انہیں تسلی دے، انہیں ڈھارس دے، انہیں مبارکبادی دے کہ تم نے شریعت کا راستہ اپنایا ہے، تم نے معرفت و طریقت کا اپنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس خیال سے اچھی باتوں کا حکم دینا چھوڑ دے کہ پتہ نہیں یہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ انہیں ہر حال میں اچھی باتوں کا حکم دیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے۔ پھر فرمایا غوث پاک نے کہ عمر کے بعد پھر دو صفتیں ان میں حضرت عثمان والی بھی ہونی چاہیے۔ ایک، دل میں اللہ کی راہ میں سخاوت کرے، جو کوئی بھی آئے اسے اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹائے، جو کچھ بھی میسر ہو اسے دینے کی کوشش کرے۔ علامہ اقبال، حضرت اجازت چاہوں گا، علامہ اقبال بیٹھے تھے ایک بزرگ کی بارگاہ میں، ایک شخص آیا ایک پیر صاحب سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب میری بچی کی شادی ہے، نکاح ہے اور میں بڑا مقروض ہوں، تو آپ دعا فرمائیں گے تاکہ میری بچی کا نکاح آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ جب وہ مرید جانے لگے تو مرید نے 100 روپے 10 روپے اپنے جیب سے نکالا اور پیر صاحب کو دیا اور چلے گئے۔ جب چلے گئے تو علامہ اقبال مسکرانے لگے،
تو پیر صاحب نے کہا کہ ایک وقت تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور ایک قرضدار کو آپ نے اور زیادہ قرضدار بنا دیا ہے، حضور آپ نے ایک مقروض کو اور زیادہ قرضدار بنا دیا ہے۔ فرمایا حضور سنیے، ایک پیر جو ہوتے ہیں وہ ماں کی طرح ہوتے ہیں، ماں کی طرح کہ ایک ماں کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی تھوڑا کم کماتا ہے، کوئی کچھ نہیں کماتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ حضرت داتا بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ محبت کرتی ہے کہ کوئی بیٹا کماتا ہے تو اس سے لے لیتا ہے، اور جو نہیں کماتا ہے تو چھپا کر کے ماں دے دیا کرتی ہے کہ میرا یہ بیٹا نہیں کماتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک پیر کو بھی یہی رول ماڈل بننا چاہیے کہ جو مرید اگر پیسے والا ہے تو اس سے پیسے لے لیا کرے، لیکن اگر کوئی غریب ہے ضرورت پڑنے پر ان کو دے بھی دیا کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے نذرانہ لیا کرے، جو لینے کے لائق ہے اس سے لیا جائے، اور اگر کوئی مرید دینے کے لائق ہے تو پھر اس کو دے بھی دیا جائے۔ فرمایا 2 خوبیاں ان میں عثمان والی ہو، ایک اللہ کی راہ میں سخاوت کرے اور پھر رات میں اللہ کی عبادت کرے، پھر اخیر میں ان the last فرمایا 2 خوبیاں ان میں مولائے کائنات والی ہونی چاہیے، ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو۔ جاہل کو اللہ کبھی اپنا تقرب عطا نہیں فرماتا ہے، جاہل کو کبھی بھی اللہ قرب خاص نہیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ شرائط ولایت میں سے ہے کہ وہ عالم ہو، شریعت کا جانکار ہو۔ حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جو علم کے بغیر زہد کرتا ہے اس کے کفر میں مرنے کا اندیشہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ فرمایا جو پیر ہیں ان میں 2 خوبیاں حضرت علی والی ہونی چاہیے کہ ایک عالم بھی ہو اور دوسرا بہادر ہو، بزدل نہ ہو، میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانے والا نہ ہو، حق بات بولنے والا ہو، بادشاہ وقت ہی سامنے کیوں نہ کھڑا ہو، اگر غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے، اگر صحیح ہے تو پھر اس کو صحیح کہا جائے۔ فرمایا 2 خوبیاں لاسٹ میں ان میں حضرت علی والی ہونی چاہیے، ایک عالم ہو اور دوسرا بہادر ہو۔ پھر حضرت غوث اعظم آگے فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ 12 خوبیاں آ جائیں، اب توجہ کے ساتھ فرمایا جن کے اندر یہ 12 کیپیبلٹی آ جائے، جس کے اندر یہ 12 صلاحیتیں آ جائے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر ان کا مقام اور مرتبہ اللہ اتنا بلند فرما دیتا ہے، اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ جہاں وہ پاؤں رکھ دیتے ہیں وہاں نشان قدم اٹھ جاتا ہے، جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہاں اسلام کی تبلیغ ہو جاتی ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں اسلام کا پرچار ہو جاتا ہے۔ غوث فرماتے ہیں ہاں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ 12 باتیں آ جائے تو اسی کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ جو لوگ اپنے اندر یہ 12 باتیں پیدا کرتے ہیں اللہ نے اسی کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ ہم انہیں مرنے نہیں دیتے ہیں، یہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی زندہ ہوتے ہیں، زمین کے اندر ہوتے ہیں تب بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کی سنا کرتے ہیں، اور مزار کے اندر ہوتے ہیں تب بھی وہ لوگ۔ بہت اچھے مفتی صاحب حق ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ یہ 12 خوبیاں، یہ 12 کیپیبلٹی، یہ 12 صلاحیتیں جس کے اندر آ جائے پھر اسی کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے، اسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، انہی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، انہی کو حضرت تیغ علی شاہ کہا جاتا ہے، انہی کو حضرت منعم شاہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے وہی ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں۔ 12 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک آخری بات سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہیں کھولنے کے لیے، ہماری نگاہیں کھولنے کے لیے اللہ نے اسی روئے زمین پر 2 قبریں بنائی ہیں، ایک پاکستان میں ایک ہندوستان میں۔ اسی روئے زمین پر اللہ نے
तफरीक व इम्तियाज बताने के लिए कि देखो दुनियादार कौन होता है और अल्लाह के वली कौन होते हैं। एक कब्र पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में, एक लाहौर की धरती पर है जिसकी कब्र है बादशाह जहांगीर का मकबरा है। पढ़ी लिखी जमात यहाँ बैठी है, सेक्रेटरी साहब काफी पढ़े लिखे, आप इनसे पूछिए बादशाह जहांगीर का मकबरा ये कौन है। हिस्ट्री पढ़ने वाले ये नौजवान है, आपने पढ़ा होगा ये वो जहांगीर है कि जिनके एक इशारे अबरू पर हिंदुस्तान के तकदीर के फैसले होते थे। वो रुबत थी जहांगीर की कि अगर ये दिन को रात बोलता था तो पूरा हिंदुस्तान कहता था हाँ बादशाह आपने ठीक कहा है रात है। अगर ये रात को दिन कहे तो पूरा मुल्क कहता था कि बादशाह आपकी जबान से जो निकला वही सच है, आपने ठीक फरमाया दिन है। लेकिन जाओ आज जहांगीर की कब्र जाकर के देखो, आज जाओ जहांगीर की कब्र में जाकर के देखो जिनके एक इशारे अबरू से हिंदुस्तान के तकदीर के फैसले होते थे। लेकिन आज उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा, कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। सेल्फी लेने वाले लोग नजर आएंगे, तस्वीर कशी करने वाले लोग आएंगे, टूरिज्म वाले लोग नजर आएंगे, सयाह लोग नजर आएंगे, घूमने वाले लोग नजर आएंगे। लेकिन आज उस बादशाह जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया के ऊपर थी, आज कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन आओ ज़हन को करीब करो, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर अल्लाह ने एक और कब्र बनाई है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए, हम सबकी आंखें खोलने के लिए। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर अजमेर की धरती पर एक कब्र गरीब नवाज की भी है, एक कब्र मोइनुद्दीन की भी है कि जब आए थे बादशाह बन करके नहीं आए थे, लाहौर लश्कर लेकर के नहीं आए थे, तख्त ताराज लेकर के नहीं आए थे, आशिकों का हुजूम लेकर के नहीं आए थे तो सिर्फ 40 लोगों को लेकर के आए थे, लोटा लेकर के आए थे, मुसल्ला लेकर के आए थे। लेकिन जाओ और आज अजमेर की धरती पर जाकर के देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम जब जाओगे तुम्हें आशिकों का हुजूम नजर आएगा, आशिकों की जमात नजर आएगी, कसीर तादाद नजर आएगी, कोई कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा, कोई दुआ करता हुआ नजर आएगा। और कोई जरूरी नहीं कि दाढ़ी टोपी वाला ही नजर आएगा, वो ऐसी बारगाह है कि मुसलमान भी नजर आता है, गैर मुस्लिम भी नजर आता है। और ये जरूरी नहीं कि छह कुल ही को नजर आएगा। जब तुम्हें जाना नसीब हो, चाहे शाम में जाओ, सुबह में जाओ, चाहे वर्किंग डेज में जाओ या हॉलीडेज में जाओ, जब जाओगे तो उस मजार में लोग हाथ उठाकर यही कहते हुए नजर आएंगे, सुनाने अपनी बर्बादी कि अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भी हमने इसी चौकट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे खाजा पे बिगड़ती किस्मतें बनती है अर्शी, हम अपनी उलझने और सुलझाने कहाँ जाते। गरीब आए हैं सर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। क्या बात है, नाराए तकबीर, और जोर से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, करामते ख्वाजा गरीब नवाज, मकामे ख्वाजा गरीब नवाज, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दो कब्रें अल्लाह ने बनाई, एक जहांगीर की और एक मोइनुद्दीन अजमेरी की। जहांगीर की कब्र पर जब जाओगे तो हसरतें नजर आएगी, और गरीब नवाज की बारगाह में जब जाओगे अल्लाह की रहमतें नजर आएगी। वहां हसरतें बरस रही है, यहाँ रहमतें बरस रही है। आखिर वजह क्या है? दोनों इंसान, दोनों अल्लाह के बंदे, लेकिन ये तफरीक व इम्तियाज क्या? तो जवाब बड़ा सादा सा आया कि जहांगीर ने अपनी जिंदगी अपने लिए गुजारी, इसलिए मरा तो मर गया, और मोइनुद्दीन ने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुजारा, इस उम्मत के लिए गुजारा, खुदा के बंदों के लिए गुजारा, तालीम उम्मत के लिए गुजारा। यही वजह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दुनिया से गए 800 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी वो अपने मजार में भी जिंदा है, हमारे दिलों में भी जिंदा है, उनका नाम भी जिंदा है और उनका काम भी जिंदा है।